السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے زندگی گزاری ہے ویسے تم گزارو، اور وہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے معلوم ہوگا۔ آج کا جو درس ہے وہ کتاب الاربعون النوویہ، جس کے اندر 42 حدیثیں ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کی ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنے حساب سے اور جتنا اللہ نے جو کچھ تھوڑا دیا اس کے حساب سے اس حدیث کو مکمل کیا، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ بھی ایک عظیم حدیث ہے، جس حدیث کو حدیث دین بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح اس حدیث کا نام حدیث جبریل بھی ہے، حدیث جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جبریل امین نے اللہ کے رسول سے سوال کیے تو آپ نے اس کا جواب دیا، جس کی وجہ سے اہل علم نے اس کو حدیث جبرائیل کہا۔ حدیث جبرائیل جو دوسری حدیث ہے کتاب کے اندر، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر سب سے پہلے اس کو ذکر کیا ہے، یعنی جیسے بخاری میں سب سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اسی طرح حدیث جبریل امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح مسلم کے اندر سب سے پہلے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ حدیث عظیم حدیث ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے اہم اور جو ارکان اور بنیادی چیزیں وہ آپ نے بیان کی ہیں۔ وہ حدیث میں پہلے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، بعد میں اس کا انشاءاللہ اس کا ترجمہ، اسی طرح اس کے اندر جو مسائل اور اس کے جو فوائد انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید سواد شعر شدید بیاض الثياب لا يرى عليه اثر سفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم لبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت لا أعلم يا الله ورسول أعلم قال فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، بخاری میں کتاب الایمان کے اندر، اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر، اور دوسری جگہوں پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث اس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں یا ان کی چند سیرت اور خوبیاں ہم نے بیان کی ہیں پہلے کے درس میں، جو حدیث انما الاعمال بالنیات تھی اس کے اندر، کیونکہ اس کے راوی یہی حضرت عمر بن خطاب ہیں۔
اس کے بعد عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک وقت ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے، ہم ساتھ میں بیٹھے تھے، اطلع علینا رجل، تو اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، ایک آدمی آیا، شدید سواد الشعر، اس کے بال بہت ہی کالے تھے، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بہت ہی سفید تھے، ولا یرا علیہ اثر سفر، اور ان پر سفر کی کوئی علامت نہیں تھی اور کوئی نشانی نہیں تھی، ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ اپنا گھٹنا اللہ کے رسول کے گھٹنے کے پاس رکھا، قریب رکھا، ووضع کفہ علی فخذہ، اور اپنے ہتھیلی کو اپنے ران پر رکھا، اس کے بعد کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، اسلام کیا اس کے بارے میں خبر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو اگر حج کی طاقت ہو۔ کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں فعجبنا، ہم کو تعجب ہوا، یسألہ و یصدق، سوال بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لے آؤ، چاہے اچھی ہو یا بری۔ تو کہا کہ تم نے سچ کہا۔ پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس اعتبار سے تمہارے اندر یہ خیال ہو، یہ یقین ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ خیال نہ ہو سکے، اتنا بڑا ایمان نہ ہو، تو اس بات کو یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر پوچھا قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ پوچھنے والا اور اسی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں نہیں جانتے ہیں، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو پیدا کرے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو ننگے بدن ننگے پیر بکریوں کے چرانے والے بنگلوں کو بنانے میں، عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں۔ کہتے ہیں ثم انطلق، پھر وہ آدمی چلا گیا، فلبثت ملیا، عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں انتظار کیا چند دن یا چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے پوچھا کہ اے عمر تم جانتے ہو من السائل، پوچھنے والا کون تھا؟ تو میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انہ جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے، آئے اسی لیے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائے، تم کو دین سکھائے۔ تو اس حدیث کے اندر بہت بڑے فائدے ہیں اور اسی طرح بہت سارے مسائل بھی ہیں، انشاءاللہ مختصر طور پر سب بیان کی جائیں گے 1-2-3 درس میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ صحابہ کرام دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ اسی لیے بہت ساری حدیثوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں آپ کے ساتھ تھے، کوئی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ ہم بیٹھے تھے، اچانک ایک آدمی آیا اور اس کے بال کالے تھے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ نوجوان تھے۔ کون تھے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔
یا آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حدیث میں کہ جبریل تھے جو تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس کے کپڑے سفید تھے، جس سے معلوم ہوا کہ سفید کپڑے اس کی اہمیت ہے، بلکہ حدیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ سفید کپڑے پر کوئی داغ باقی نہیں رہتا ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جبریل امین جس شکل اور صورت میں آئے تھے وہ ایک دم صاف ستھری شکل اور صورت تھی، کپڑا صاف ستھرا تھا. اور اسی طرح نوجوانی کی حالت میں تھے. نوجوانی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کپڑے اچھے پہننا، صفائی ستھرائی رکھنا یہ انسان کے ہاتھ میں ہے. تو کسی چیز کو حاصل کرنا یا کہیں جانا، انسان صفائی یا ستھرائی کا اہتمام کرے. کچھ روایت میں ہے کہ انہوں نے سلام کیا اور آپ سے اجازت مانگی کہ میں آؤں یا نہ آؤں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان پر کوئی سفر کا اثر نہیں تھا، نشانی نہیں تھی، اور نہ ہم میں سے کوئی جانتا ہے، کیونکہ پہلے کا سفر سواریوں پر تھا، اونٹ گھوڑے پر تھا. ظاہر سی بات ہے جس کا کپڑا سفید ہوگا اس پر گرد و غبار ضرور اڑے گی، مٹی ضرور پڑے گی، لیکن یہ کچھ بھی نہیں تھا. اور نہ ہی صحابہ کرام ان میں سے کوئی ان کو جانتا تھا، ایک دم اجنبی شخص تھا. تو یہ تعجب کی بات تھی، کیونکہ ایک آدمی اچانک ان کے درمیان آ گیا اور کوئی ان کو پہچانتا نہیں ہے، کپڑا ایک دم صاف ستھرا ہے، اس پر کچھ بھی کچرا وغیرہ نہیں ہے، تو کیسے یہ آ گیا؟ اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ جبریل امین ہے. بہرحال اللہ کے رسول کے قریب آئے اور اپنا گھٹنا اللہ کے رسول کے گھٹنے کے قریب رکھا، جس طرح سے ایک طالب علم اپنے استاد کے سامنے رکھتا ہے. یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک طالب علم کو ادب سیکھنا چاہیے، ادب سے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جبریل امین لوگوں کو علم سکھانے کے لیے آئے تھے. تو آپ کے سامنے جس طرح سے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ویسے بیٹھے. حالانکہ جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک طالب علم کی طرح بیٹھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی ران پر رکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں یا شرح حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ران پر ہاتھ رکھا، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ اپنی ران پر انہوں نے ہاتھ رکھا، یعنی ایک دم ادب کے ساتھ بیٹھے. وقال یا محمد، اور کہا اے محمد. حالانکہ اللہ کے رسول کا صرف نام دے کر کے نہیں پکارنا چاہیے، اس سے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین منع کیا ہے. لیکن یہاں پر جبریل امین نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کوئی معروف شخص ہیں. ایک دیہاتی شکل میں آئے، ایک انسان کی شکل میں آئے، تاکہ یہ معلوم نہ ہو سکے کہ جبریل امین ہے یا کوئی معروف شخص ہے. بعد میں انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں پوچھا. سب سے پہلے انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا. کچھ حدیثوں میں پہلے ایمان کا ذکر ہے، جیسے بخاری میں ہے اور مسلم میں بھی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جبریل امین نے کہا مل ایمان. تو وہ راویوں سے الفاظ ادھر ادھر ہوئے، یعنی کسی راوی نے پہلے اسلام کو بیان کیا، بعد میں ایمان کو بیان کیا، کیونکہ جبریل امین نے ایک ہی مرتبہ یہ سوال پوچھے تھے. تو ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز یا دو چیز پہلے نہیں ہو سکتی. بہرحال اللہ کے رسول سے پوچھا اسلام کیا ہے. تو اسلام کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا. تو اسلام کا معنی ہے لغت میں، عربی زبان میں جھک جانا، کسی چیز کو مان لینا، کسی چیز کی فرمان برداری کرنا، یہ عربی زبان میں کہتے ہیں. یعنی آپ مسلمان ہو رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کریں، اللہ کے سامنے عاجزی کریں. یہی اسلام کا معنی ہے. جب آپ معنی ہی نہیں سمجھیں گے تو کیسے اسلام پر چلیں گے؟ اور جب کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب آپ کو تابعداری کرنی ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یہی معنی ہے اس کا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہے. یعنی توحید. اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سب سے پہلا رکن توحید کا ہے. دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے.
اور اسی کلمے کے ذریعے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اسی گواہی کے ذریعے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اسی پر جنت اور جہنم کا مدار اور دار و مدار ہے۔ اور اسی کلمے کی وجہ سے صحابہ کرام نے قربانیاں دی اور شہید ہوئے، اور اسی کلمے کے لیے تمام انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ لیکن جب اللہ کے رسول آئے تو ساتھ میں یہ کلمہ بھی لازم کیا گیا کہ محمد اس کے رسول ہیں۔ بہرحال توحید کی بہت بڑی فضیلت ہے، عقیدے کے باب میں آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو اس کے ارکان اور واجبات کے ساتھ قائم کرو، نماز کو ادا کرو۔ تو نماز بھی اسلام کا رکن ہے، اور نماز کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہم سب جانتے ہیں اور بار بار ہم نے سنا ہوگا۔ لیکن نماز نہ پڑھنا، نماز کو کوئی چھوڑ دے تو وہ اس شخص کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے، لیکن امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اسی طرح امام مالک، ان کے نزدیک نماز کو نہ پڑھنے والا، نماز کو چھوڑنے والا کافر نہیں ہے، لیکن بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ بہرحال نماز کی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ اختصار کے طور پر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے مال و ملکت کو گرم کر کے اس کو داغا جائے گا، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی سخت وعید اس کے بارے میں بیان کی ہے کہ وہ سانپ بن جائے گا قیامت کے دن، اور اسی طرح جانور اس کو روندیں گے قیامت کے دن۔ جس کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی گی وہی جانور اس کو روندیں گے اور اس کو کچلیں گے۔ رمضان کے روزے رکھنا، چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا، وان تصوم رمضان، اور رمضان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بھی اسلام کا رکن ہے۔ وان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے پاس طاقت ہو۔ اسلام کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک توحید کا، جس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے نماز، جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کو چھوڑنے والا مسلمان ہے یا نہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک وہ مسلمان ہے لیکن بہت بڑا گنہگار ہے، یہاں تک کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا، نماز نہ پڑھنے والا چور سے، بدکار سے اور قاتل سے بھی بڑا گنہگار ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، بڑا گنہگار ہے۔ جیسا کہ گزرا، کچھ علماء کے نزدیک وہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں اور بھی تفصیل ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ تو نماز یہ بدنی عمل ہے، اس میں آدمی اپنا بدن استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح توحید اس میں زبان اور دل کا استعمال ہوتا ہے، دل سے اقرار کرتا ہے اور اسی طرح زبان سے بولتا ہے، زبان سے کلمے کو ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد رمضان ہے، وہ بھی بدنی عمل ہے، آدمی اپنے بدن سے ہی اس کو ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اس کا تعلق مال سے ہے، جسم سے نہیں ہے بلکہ مال سے ہے۔ جو مال ہم نے کمایا ہے، جو مال ہمارے پاس ہے، اسی سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اس کے بعد حج ہے، اگر حج کی طاقت ہو تو حج، اس کے اندر بدنی بھی طاقت ہے، اسی طرح مال بھی، اگر آدمی مکہ سے دور سے کوئی آ رہا ہے تو مال بھی خرچ کرے گا۔ تو یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ تو اسلام کی یہ 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکانوں کو اپنانا، اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن حج جس کے پاس طاقت ہو، اور زکوٰۃ جس کے پاس مال اور ملکت ہو، اتنا ہو کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو یہ اسلام ہے۔ بعد میں کہا جبریل امین نے کہ آپ نے سچ کہا، اور حق آپ اللہ کے رسول ہیں، سچ ہی کہیں گے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ کیسا آدمی ہے، پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آدمی، اس کو اس چیز کا علم ہے، کیونکہ جس چیز کا آپ کو علم ہوگا اس کی ہی تصدیق کریں گے، تو پھر کیسے پوچھ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے تعجب کیا اس بات پر۔
اور واقعی ایسی چیز تھی جو پوچھ رہا تھا وہ جبریل امین تھے اور ان کو ساری چیزیں معلوم تھی، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے آئے تھے، سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ بعد میں جبریل امین نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہوتا ہے لغت میں تصدیق، کسی بات کو سچ مان لینا، کس چیز کی تصدیق کرنا، اور اصطلاح میں ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اپنے اعضاء سے اور جسم سے عمل کرنا، یا کہتے ہیں قول و عمل نیت، نیت دل کے اندر، قول زبان سے اور عمل انسان کے اعضاء سے۔ تو یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اور ایمان کے 6 ارکان یہاں پر اللہ کے رسول نے بتائے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کے متعلق، جس کو کہتے ہیں توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید الربوبیہ، یعنی اللہ رب العالمین رب ہے، پالنے والا ہے، خالق ہے، مارنے اور جلانے والا، یعنی اللہ کے افعال، اللہ کے کام، اس کو کہتے ہیں توحید الربوبیہ۔ تو اس پر بھی ایمان لانا کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مارنے اور جلانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ پر ایمان لانا اس بات پر کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں توحید العبادہ یا توحید الالوہیہ، کہ عبادت کے مستحق اور لائق اللہ رب العالمین ہی ہیں۔ اور تیسری قسم ہے توحید الاسماء و صفات، کہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں، صفات اور خوبیاں ہیں جو اسی کے لائق ہیں، جو اللہ نے قرآن میں یا اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کیے ہیں، جیسے اللہ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، عزیز ہے۔ جو بھی اللہ کے نام ہے ان کو ثابت کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کے متعلق عبادت کرنا، اور اسی طرح جو اللہ کی خوبیاں ان کو ماننا بغیر کسی تشبیہ کے کہ اللہ کی صفت ایسے ہوگی یا ایسے ہوگی، نہیں، بغیر کسی تشبیہ کے اور بغیر کسی تعطیل کے، یعنی بغیر کسی اس کے معنی کو ختم کرنے کے، یعنی جیسے وارد ہے ویسے ایمان لانا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی آنکھ ہے، اللہ سنتا ہے، لیکن ہمارے کان کی طرح نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے، ہے لیکن کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، جب دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے جانیں گے؟ لیکن اللہ نے بتایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو اس کا دوسرا معنی بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے بارے میں تو جو اللہ کے نام قرآن میں وارد ہیں اسی سے ہم پکاریں گے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو ایمان میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، اور جو کچھ اللہ نے بتایا ہے ان سب کو ماننا، اللہ نے جو رسولوں کو بھیجا ان سب کو ماننا، جو چیزیں اللہ نے بھیجی ہے، اتاری ہیں کتاب، سب کو ماننا، یہ سب اللہ پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، پھر ایمان لاؤ فرشتوں پر، فرشتوں پر ایمان لانا، جن کا نام معلوم ہے ان پر ایمان لانا، جبریل، میکائیل، اسرافیل۔ اسی طرح جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ فرشتے ہیں، یعنی کوئی کہے کہ کوئی میکائیل کوئی نام فرشتہ نہیں ہے، نہیں، یہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، حدیث کو جھٹلا رہا ہے۔ جبریل امین ان کا نام ہے، تو ہم نام سے ان پر ایمان لائیں گے، اور جن کا ہم نام نہیں جانتے ان پر بھی ایمان لائیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، آگ سے پیدا نہیں کی گئے ہیں اور نہیں مٹی سے، بلکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم نہیں ان کو مذکر اور نہیں مؤنث کہیں گے، یعنی نہ کہیں گے مرد نہ عورت، بلکہ کہیں گے وہ فرشتے ہیں۔ تو فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، ان کے مختلف اعمال ہیں۔ جبریل امین کا عمل یہ تھا کہ نبیوں پر اور رسولوں پر اللہ کی وحی نازل کرتا تھا۔ کچھ فرشتے ہیں جو اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے، تو ہر فرشتوں کا الگ الگ کام ہے، تو جن فرشتوں کے بارے میں کام معلوم ہو یا نام معلوم نہ ہو کہ فرشتے ان کام کے لیے، ان پر بھی ایمان لانا۔ جیسے کچھ فرشتے ہیں جو مجلسیں ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہوتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں یلتمسون اہل ذکر، جو جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں،
ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، جب پاتے ہیں فَيُحْفُونَهُمْ بِأَجْنَةٍ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، تو ان کو اپنے پروں سے گر لیتے ہیں۔ اور اسے یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کے پر بھی ہیں، اس پر بھی ایمان لانا، جو چیزیں فرشتوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہو ان چیزوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایک کیسے ہوگا کہ اس کے پر ہوں، جبریل امین کے 600 پر تھے، 600 پر، اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا کہ وہ زمین سے آسمان تک بڑے ہوئے ہیں، کہ کتنے بڑے ہوں گے، تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، جیسا فرشتوں کا بیان کیا گیا قرآن حدیث پر، ویسے ایمان لانا، کسی چیز کو جھٹلانا صحیح نہیں ہے، بلکہ آدمی کافر بھی ہو جائے گا۔ تو مجلس کے اندر فرشتے آتے ہیں، تو ان کا کام ہوتا ہے، کچھ ایسے فرشتے جن کا کام یہ ہے کہ جہاں پر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر لمبی حدیث ہے، جیسے کہ کسی پروگرام میں یہاں پر بیان کی گئی تھی، اللہ کے پاس جاتے ہیں، پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، تو آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو انی قد غفرت لہم، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی یہاں پر بیٹھنے سے یا کہیں پر بھی جہاں پر دین کی باتیں ہوں، وہاں پر فرشتے آتے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، آپ کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کی سکینت اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کو ہمارے بارے میں خبر دے دیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتے ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں پر گالی گلوچ اور گندی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر شیاطین حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ بہترین اور اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دے۔ پھر فرمایا وَبِكُتُبِهِ یا وَبِكِتَابِهِ، کہیں حدیث میں ہے کتاب اور کہیں ہے کتبی، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں، کچھ کے نام ہمیں معلوم ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہیں، تو ان کے نام ہمیں معلوم ہیں، اور یہ بھی ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ جو کچھ ان کتابوں کے اندر تھا وہ سب حق و سچ تھا، وہ سب اللہ کی طرف تھا، لیکن لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتری تھی وہ تورات تھی، لیکن یہودیوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، انجیل میں تبدیلی کر دی، تو ان لوگوں نے بعد میں اس کے اندر ہیر پھیر کر دی، لیکن اللہ نے ان کتابوں کو اتارا تھا، اس میں جو بھی تھا وہ حق اور سچ تھا، اور جن کے نام نہیں معلوم ہیں ان پر بھی ایمان لانا، لیکن اللہ نے نبیوں پر کتابیں اتاری اور لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ساتھ میں۔ پھر اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا شخص، تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تو ان پر بھی ایمان لانا، جن کے نام معلوم ہے ان پر ایمان لانا، اور جن کے نام نہیں معلوم ان پر بھی ایمان لانا، کیونکہ اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے، ہر قوم اس کے اندر آپ نے اللہ رب العالمین نبی بھیجا، تو جن کے نام معلوم ہیں قرآن کریم کے اندر 25 تک ہیں کہ زیادہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بہت سارے انبیاء ان کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، انشاءاللہ ہم سب کو معلوم ہوگا ان کے بارے میں، تو جن کے بارے میں معلوم ہے ان پر ایمان لانا، اور سب کے سب نبی سچے تھے، اپنی قوم کو دعوت دی، کسی نبی نے کوئی خیانت نہیں کی، جو اللہ نے ان کو کام سونپا تھا اس کو پہنچا دیا، ان سب باتوں پر ایمان لانا، اور جو کچھ ان نبیوں نے کہا ہے بتایا ہے وہ سب حق اور سچ ہے، کوئی جھوٹی بات غلط بات کبھی نبی نے نہیں کی، ان سب باتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، آخری دن پر ایمان لانا، پہلا دن ہے دنیا کا اور آخری دن ہے آخرت کا، تو اس پر ایمان لانا اور اس کے لیے تیاری کرنا، اور اسی طرح مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب آخرت کے دن میں آتا ہے، قبر پر ایمان لانا، قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس سب پر ایمان لانا، اور جو بھی ساری چیزیں برزخ کی زندگی پر ایمان لانا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، میدان حشر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا،
ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو تو وہ نیک عمل کر لے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اس میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سب پر ایمان لانا، قیامت قائم ہوگی، قیامت کی نشانیاں، یہ سب اس میں آخر کے دن میں شامل ہے، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا۔ اس کے بعد ہے وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، چاہے بہتر ہو یا بہتر نہ ہو، ہمارے حق میں اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے سب بہتر ہے، لیکن ہمارے حق میں ہو سکتا ہے کوئی چیز، جیسے بارش ہے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے، بلکہ اکثر لوگوں کے لیے رحمت ہے، لیکن جن کے گھر نہیں ہیں یا جن کے گھر گر گئے بارش کی وجہ سے ان کے لیے ہو سکتا ہے زحمت ہو، لیکن اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے سب رحمت اور فضل ہی ہے، سب اچھا ہی ہے، لیکن کبھی کسی انسان کے لیے کوئی چیز اس کے لیے غلط، اس کے لیے وہ چیز تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6، اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر کے 4 ارکان ہیں، تقدیر کے 4 ارکان ہیں۔ العلم، کہ اللہ رب العالمین کو علم ہے، جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے اور ہونے والا ہو گیا ہوگا، سب چیز اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے یا اس پر ایمان نہیں ہے تو انسان مومن ہی نہیں ہے، جیسے کہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا کہ یہ حدیث کیوں بیان کی گئی تھی۔ دوسرا تقدیر کا رکن ہے کتابت، کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے، ہونے والا تھا، ہوگا، سب لکھا ہوا ہے فی لوح محفوظ کے اندر، لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھو، کہا کیا لکھوں، کہا ما یکن الا یوم القیامہ، جو کچھ قیامت کے دن تک ہونے والا ہے سب کو لکھ دو، تو سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ حالانکہ اللہ کو سب کچھ علم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے ایک لوح محفوظ کے اندر لکھ کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ دوسرا رکن ہے تقدیر کا، لکھنا، یعنی اللہ نے سب کچھ لکھ کے رکھ دیا ہے۔ اور تیسری چیز مشیت، اللہ کا ارادہ، بغیر اللہ کے ارادے کوئی چیز نہیں ہوتی، بغیر اللہ کے ارادے کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین۔ اس کی بھی تفصیلیں ہیں، ارادے 2 ہوتے ہیں، ایک اللہ، ایک ارادہ کونیہ یعنی دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ ارادہ، اور دوسرا ارادہ شرعیہ یعنی شریعت میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، تو یہ ارادہ شرعیہ ہے، اللہ رب العالمین سے راضی ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، لیکن اللہ کا حکم یہ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اگر کسی کو موت کا حکم دے تو اس کو مرنا ہی ہے۔ تو کچھ ارادے شرعی ارادے ہیں، اسی پر ہمارا مواخذہ ہے، اور کچھ ارادے کونی ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے، انشاءاللہ اگر عقیدے کی بات ہے کوئی انشاءاللہ آپ کو سمجھائے گا انشاءاللہ جب عقیدے کی بات آئے گی۔ تیسرا رکن ہے تقدیر کا مشیت، اللہ کا ارادہ، اور چوتھا رکن ہے خلق، پیدا کرنا، یعنی اللہ نے جس چیز کو چاہا اس کو پیدا کیا، جس کو چاہا اس کو نہیں پیدا کیا۔ تو اللہ کو علم ہے ہر چیز کا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ترتیب کے ساتھ پیدا کی، سب سے پہلے اللہ کی ذات، جو سب سے بڑی چیز ذات ہے، اس کے بعد فرشتے، کیونکہ پہلے فرشتے ہیں بعد میں انسان ہیں، اس کے بعد کتاب، کیونکہ فرشتے کتابوں کو لا کر اتارتے کن پر، نبیوں پر، رسولوں پر، اور اس کے بعد رسول ہیں۔ تو فرشتے واسطہ ہیں اور درمیانی ہیں انسانوں کے درمیان اور اللہ رب العالمین کی ذات کے درمیان۔ تو فرشتے کتاب لے کر اترتے ہیں رسولوں پر، اور پھر آخر میں ان سب پر جب ہم نے ایمان لایا یا جس نے ایمان نہ لایا تو ان کا فیصلہ کہاں پر ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن ہونے والا ہے، آخری دن میں ہونے والا ہے۔ اور پھر تقدیر کے بارے میں آپ نے آخر میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس حدیث کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا دین
سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.